دوستو، اگر آپ اپنے موبائل فون کی بیٹری سے پریشان ہیں کہ وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور ہم اسے کس طرح سے چارج کریں کہ ہم اس کی بیٹری لائف جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ تو ہم جو ہے اپنے موبائل کی بیٹری بہتر کرنے کے لیے دیکھیں کچھ ہمارے پاس فیکٹس ہیں اور کچھ متس بنی ہوئی ہیں۔ اب کچھ متس جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا جی اس طرح سے ہوگا تو وہ اسی طرح ہو جائے گا، یا اس طرح کریں گے تو آپ کے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ جس طرح بہت سارے واقعے مشہور ہیں کہ آپ جو ہے اگر اوور چارجنگ کرتے ہیں تو آپ کا موبائل پھٹ سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی ایک آدھا واقعہ رونما ہوا ہوگا تو اس میں یہ وجہ نہیں ہوگی کہ آپ نے اوور چارجنگ کی ہے، اس میں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر واقعی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں بہت سارے جو ہیں تو ان کی رپورٹنگ کے بیس جو ہے یہ کمپنیز تو بند ہو جائیں گی۔ اس طرح عام طور پہ نہیں ہوتا، بہت ساری جو ہے وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں جن میں کسی بھی قسم کا جو ہے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کون کون سے ہمارے پاس متس ہیں اور کون کون سے ہمارے پاس جو ہے فیکٹس ہیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب بھی فون کو چارج کرنا ہے اور اگر آپ اپنے موبائل فون کی بیٹری جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک کام ہمیشہ ضرور کیا کریں، وہ یہ کر لیا کریں کہ اپنے موبائل فون کو جو ہے وہ آف کر کے جو ہے وہ چارج کر لیا کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوا کرے گا کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ ایک ٹائم کے اندر صرف چارج ہو رہی ہوگی، یعنی یہ نہیں ہو رہا کہ آپ ساتھ یوز کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چارج ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ڈسچارج ہو رہی ہے۔ اس طرح سے آپ کی بیٹری لائف جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، لیکن بیٹری جو ہے وہ عام طور پہ اس طرح کی ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چارج بھی ہو ساتھ ساتھ ڈسچارج بھی ہو، اس لیے اس کے اندر کوئی خاص ایشو آتا نہیں ہے۔ لیکن صرف اگر آپ نے اپنی بیٹری کی پرفارمنس بہتر کرنی ہے تو آپ اس ٹپ پہ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ عمل کر لیا کریں، تو آپ کو بہتر جو ہے وہ بیٹری لائف جو ہے وہ ملے گی۔ دوسری بات جو ہے ایک بہت بڑی مت ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا چارجر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، پلگ ان کیا ہوا ہے اور آپ اسے جو ہے موبائل اتار لیتے ہیں، سوئچ آن ہے، تو آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی ضائع ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے جو ہے وہ اگر انرجی ضائع ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 0% جو ہے انرجی آپ کی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہوگی، لیکن وہ 0.00000 سم تھنگ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوگی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ یونٹس جو ہے وہ اکٹھے سے جو ہے وہ یوز ہو جائیں گے اور آپ کی جو ہے پتہ نہیں کتنی زیادہ انرجی ضائع ہو رہی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمپل طریقے سے سمجھا سکتا ہوں۔ آپ کو دو وائرز لیں، ان کو آپ پلگ ان کر دیں، پلگ ان کرنے کے بعد آپ انہیں چھوڑ دیں آن کر کے، تو کتنی بجلی ضائع ہو رہی ہے؟ جب سرکٹ ہی پورا نہیں ہو رہا، جب آگے موبائل ہی نہیں لگا ہوا، تو آپ کی بجلی کس طرح سے ضائع ہوگی؟ تو اس لیے جسٹ مت ہے۔ اگر اس میں جو ہے وہ کوئی انرجی ضائع ہوتی ہے تو وہ بہت مائنر سی ہے، نہ ہونے کے برابر نیگلیجیبل جو ہے وہ انرجی ضائع ہوتی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ جو ہے کوئی ہیوی قسم کے چارجر یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح آج کل مارکیٹ کے اندر جو ہے بہت ہیوی جو ہے وہ چارجر آئے ہوئے، لیٹ سے جی آپ کے پاس جو ہے 50 واٹ کا چارجر ہے، 60 واٹ کا چارجر ہے، 120 واٹ کا چارجر آ رہے ہیں، اس طرح سے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ کے موبائل کی بیٹری چارج ہو سکتی ہے بڑی سپیڈ سے جو ہے، لیکن یہ لانگ رن جو ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایک کام جو ہے وہ جو ہمارے پاس اس کے ساتھ کمپیٹیبل جو چارجر آیا ہوا ہے وہ لیٹ سے 18 واٹ کا ہے، وہ اسے 2 گھنٹے میں چارج کرتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ جو 120 واٹ کا جو ہے یا 60 واٹ کا چارجر لے کر آئیں جو آپ کے موبائل کی بیٹری کو جو ہے وہ 30 منٹس میں یا 45 منٹس میں چارج کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے موبائل کی بیٹری کی جو ہے وہ لائف کم ہو جائے گی۔ ہاں کبھی کبھی اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کو کہیں جلدی جانا ہے اور آپ کو موبائل جو ہے وہ فل چارج چاہیے تو آپ پھر اسے یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہیبیچوئل اسے نہ بنائیں، یعنی آپ اسے مسلسل نہ یوز کریں۔ اس کے لیے جو ہے جو آپ کے ساتھ باکس پیک میں آپ کو چارجر ملا ہوتا ہے موبائل کمپنی کی طرف سے وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ وہ سلو چارج کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو لگا کے چارج کریں، آپ کو موبائل کی بیٹری کی جو ہے لائف وہ بہتر ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے موبائل کو چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے اور جیسے ہی جو ہے وہ چارج ہوتا ہے ہم فوراً سے اسے اتار لیتے ہیں، تو یہ بھی جسٹ مت ہے، کیونکہ اب جو ہے ہمارے پاس نہ صرف فون جو ہے وہ اسمارٹ ہے بلکہ جو ہمارے پاس چارجر آ رہے ہیں وہ بھی اسمارٹ چارجر آ رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ جو ہے فون کو لگاتے ہیں اور وہ فل چارج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کا چارجر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، یعنی اس سے اگین اس کی چارجنگ نہیں کرتا۔ ہاں جو میں نے سب سے پہلے پوائنٹ بتایا تھا کہ آپ اگر یہ کام کیا کریں کہ آپ اپنے موبائل کو آف کر کے چارج لگایا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، جیسی آپ کی 100% چارجنگ ہوگی تو آپ کو کنیکشن کٹ آف ہو جائے گا اور وہ جو ہے وہ مزید اس کو چارج نہیں کرے گا۔ اس کے کیس کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل ڈسچارج نہیں ہوگا اور دوبارہ آپ کے چارجر کو جو ہے اسے چارج کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر یہی کام آپ اپنا موبائل چل رہا ہے، اس پہ وائی فائی آن ہے، اس پہ نیٹ ورک آن ہے اور اسے آپ نے کنیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا چارجر
मुसलसल लगा हुआ है, जैसे ही 1-2% या आधा % कम होती है उसी टाइम चार्जर फिर उससे जो है वो चार्ज दोबारा से कर देता है। तो इस तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग मुसलसल हो रही होती है, तो इससे आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस जो है वो कुछ हद तक, मुसलसल नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक जो है वो कम हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने मोबाइल को जो है वो ऑफ करके चार्ज लगानी करें। इसी तरह जो है हमारे पास एक मिथ और बनी हुई है, और वो ये है कि आपने अगर जो है वो 20% या 30% चार्जिंग है मोबाइल की, तो आप वहां पे चार्जिंग नहीं लगा सकते जब तक वो मुकम्मल जो है वो ड्रेन नहीं हो जाती आपकी बैटरी जो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल फोन को, बैटरीज को, ये इस तरह के डिवाइसेस की बैटरीज को इसी तरह डिजाइन किया गया होता है कि आप जब चाहें उन्हें चार्ज कर लें और जब चाहें उन्हें जो आप ताकि यूज करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपके पास अभी फोन जो है वो 40% पे है, आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी चार्ज कर लें उसी पे, कोई मसला नहीं। अगर आपका जो है वो अभी 70% पे पहुंचे तो आप ताकि उसे यूज करना शुरू कर दें, फिर जब दोबारा टाइम मिले फिर आप उसे चार्ज लगा दें। थ्योरेटिकली जो ये कहते हैं कि आपका बैटरी लेवल जो है वो 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए और 80% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जस्ट थ्योरेटिकल है, लेकिन ये एक अच्छी गाइडलाइन है आपकी अपनी बैटरी को जो है वो बेहतर करने के लिए। इसलिए इसमें कोई इशू नहीं कि आप जो है वो फोन को जो है वो 100% जो है वो फुल हो तो उसी टाइम उतार ले, यहाँ जब तक 0% जो है वो डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक आप उसको जब चार्जिंग में लगाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और इसके बाद जो है कि आपने चार्जर कौन सा चूज करना है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं, सबसे बेस्ट चार्जर है ना हमारे पास वो वही है जो फोन के साथ आया है। आप उसे लगा दें जब फुल होने के बाद जो कोई मसला नहीं, अगर लगा भी रहे कोई मसला नहीं, लेकिन वो स्लो चार्ज करेगा, लेकिन आप उसी से चार्ज करें। हाँ, जब कभी जरूरत पेश आ जाए तो आप फास्ट चार्जर भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका जो साथ आया हुआ चार्जर है वो खराब हो गया है तो आप उसको चेंज कर लें, आप उसको चेंज कर लें उसी कंपनी का या उससे कंपैटिबल जो चार्जर, लेट्स से आपको जो 18 वॉट का चार्जर साथ मिला हुआ था, आप उससे अपने मोबाइल को जब चार्ज करते हैं, लेकिन हुआ ये कि आपका जो है वो चार्जर खराब हो गया, उस कंपनी का मिल नहीं रहा, तो आप कोई सी भी और कंपनी का 18 वॉट का चार्जर लेकर उसको यूज कर सकते हैं, जस्ट कंपैटिबल होना चाहिए, तो आप उसको यूज कर ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं मसला कि हमारे पास उसी कंपनी का वही जो बॉक्स पैक में साथ आया हुआ है वही यूज करेंगे फिर जाके हमारा जो है वो मोबाइल से ठीक तरह से चार्जर होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप कोई सा भी कंपैटिबल चार्जर जो है उसके साथ लगा के यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपने अपनी बैटरी लाइफ, ये तो कुछ मिथ हमने जिन पे बात की है, अब जरा बात कर लेते हैं। अगर आपने अपनी बैटरी लाइफ को बेहतर करना हो, उसको इनहेंस करना हो, बढ़ाना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें कि आप जितनी भी एक्स्ट्रा एप्स हैं जो कि कई दफा जो फ्रंट में भी रन हो रही होती हैं और कई दफा बैक एंड पे जहां पे आपको पता नहीं होता, तो आप वहां से जाके जो है वो एप्स को क्लोज कर दें। बहुत सारी जो है वो हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो बिल्ट इन हमारे पास अब एंड्रॉइड के अंदर भी अवेलेबल होती हैं, या डिफरेंट कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। आप उन यूटिलिटीज को यूज करें और वो यूटिलिटीज क्या करेंगी, वो जो आपके पास जो है वो बैकएंड पे जो आपको विजिबल नहीं होती जो एप्लीकेशन जो है लेकिन रन हो रही होती है, बैटरी यूज कर रही होती है, वो एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया करेंगी। उससे ना सिर्फ आपकी जो है वो बैटरी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, बल्कि आपकी जो है मेमोरी के अंदर या कैशे में जो हमारे पास स्पेस कवर हुई होती है वो भी कम हो जाएगी। तो यूं आपकी परफॉर्मेंस भी जो है बेहतर हो जाएगी, ना सिर्फ बैटरी की बल्कि आपके मोबाइल की जो है परफॉर्मेंस वो भी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी की जो है वो लाइफ बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी आप उसे यूज करते हुए जो है ये चाह रहे हैं कि ज्यादा देर तक चली जाए, मिसाल के तौर पर आप सफर में हैं और वहां पे चाह रहे हैं कि बैटरी की जो है वो ज्यादा देर यूज हो जाए, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिन पे आप अमल कर लिया करें। उससे क्या होगा, आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो बेहतर हो जाएगी। उसमें सबसे पहले ये कि जब आप रस्ते में, तो जाहिर बात है आप वाईफाई यूज नहीं कर रहे, आप ब्लूटूथ वगैरह यूज नहीं कर रहे होते, तो आप उनको डिसेबल कर दें। नो डाउट वो इतनी ज्यादा उस टाइम बैटरी यूज नहीं कर रहे होते जब वो वाईफाई वगैरह कनेक्ट नहीं है किसी नेटवर्क पे, लेकिन माइनर सा जो है वो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बैटरी तो वो हार्डवेयर यूज कर रहा होगा जो वाईफाई के सिग्नल जो है जनरेट कर रहा होता है, कनेक्ट करने के लिए उसने उसको ऑन रखा होता है, तो आप उसको डिसेबल कर दें, ब्लूटूथ को डिसेबल कर दें, अगर इंफ्रारेड वगैरह है तो उसको भी डिसेबल कर दें, या कोई सी भी और इस तरह की एनएफसी की सर्विस है कोई जो है वो आपके पास अवेलेबल है, ऑन है, तो आप उसे डिसेबल कर दें। या कोई फर्ज करें लोकेशन की सर्विस आप नहीं यूज कर रहे, तो लोकेशन की सर्विस जो है जो जीपीएस सिस्टम हमारे पास होता है वो बहुत सारा बैटरी यूज करता है, तो आप उसको डिसेबल कर दें। उससे क्या होगा, आपकी बैटरी जो है वो लाइफ उसकी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप जो है वो वाइब्रेशन जो है, जो कि आपने अक्सर क्या होता है सेल फोन पे भी वाइब्रेशन लगी होती है, आपके नोटिफिकेशन पे भी वाइब्रेशन लगी होती है, आपके जो है एसएमएस पे वाइब्रेशन लगी होती है, आपके की प्रेस के ऊपर वाइब्रेशन लगी होती है, जिस तरह आप की प्रेस करते हैं उसी तरह बार बार वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन एक हार्डवेयर है, उसको बैटरी जो है वो पावर देती है और वो फिर वो चलता है। तो आप इस तरह की सारी वाइब्रेशन डिसेबल कर दें। जब आप इस तरह की वाइब्रेशन डिसेबल कर देंगे तो जाहिर बात है आपकी बैटरी की लाइफ जो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है
وہ اگر جو ہے وہ فرض کر لیں کہ دن میں بہت زیادہ روشنی ہے, آپ سن لائٹ میں یوز کریں تو آپ بڑھا لیں, لیکن اگر آپ کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہو تو آپ اس کی لو کر لیں. زیادہ بہتر یہ کہ آپ اسے آٹو پہ لگا دیں. ہمارے پاس اب آٹو کی آپشن ہوتی ہے, آٹو برائٹنس کی جو ہے وہ آٹومیٹکلی جب لائٹ زیادہ ہوگی اس کی برائٹنس زیادہ کر دے گا تاکہ اسکرین نظر آ جائے, اور جب آپ لو لائٹ کے اندر آئیں گے تو اس کی برائٹنس کم کر دے گا. اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ کم یوز ہوگی. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے خود سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں, مینولی سیٹ کر لیں اور ایک لو لیول پہ لے جائیں جہاں پہ آپ کو صرف اسکرین نظر آ جائے اور زیادہ برائٹ نہ بھی, کوئی مسئلہ نہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹری لائف جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس اسکرین کی ریزولوشن ہوتی ہے. اب جو نئے موبائل آ رہے ہیں یہ بہت ہائی ریزولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ اگر آپ کے پاس وہ آپشن اویلیبل ہے اور عام طور پہ دی ہوتی ہے اینڈرائڈس کے اندر, تو آپ اس کی اسکرین ریزولوشن کم کر لیں. جو میکسیمم سپورٹ کرتے ہیں اس کی بجائے کم ریزولوشن پہ لیں, تھوڑا رزلٹ میں فرق پڑے گا, لیکن آپ کے موبائل کی جو ہے بیٹری لائف کی یوزیج بڑھ جائے گی, لائف بڑھ جائے گی. اسی طرح سے ہمارے پاس اب موبائل جو آ رہے ہیں ان میں ریفریش ریٹ بہت زیادہ آ رہا ہے. مثال کے طور پہ جو پرانے موبائل سے ہمارے پاس ہیں ان میں 50 ہرٹز 60 ہرٹز ریفریش ریٹ آ رہا تھا, اب جو ہے وہ تقریباً 100 ہرٹز 120 ہرٹز عام طور پہ اویلیبل ہوتا ہے. تو آپ ریفریش ریٹ کو لو پہ لیں, اس سے بھی کیا ہوگا کہ جتنا اگر ایک سیکنڈ میں وہ 120 دفعہ جو ہے وہ آپ کی اسکرین کو ریفریش کر رہے ہیں, اس سے رزلٹ آپ کو بڑا اچھا ملتا ہے. لیکن دیکھیں اگر وہ 120 دفعہ ریفریش کر رہا ہے اسکرین کو, تو وہی اگر جو ہے وہ 60 پہ لے آئیں گے آپ جو ہے, تو آپ کا ہاف دفعہ جو ہے وہ ریفریش ہوگا, تو ظاہر بات ہے اس سے بیٹری آپ کی پھر جو ہے کم یوز ہوگی. اس طرح سے ریفریش ریٹ کم کر کے بھی آپ اپنی بیٹری کی لائف کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی بیٹری لائف کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, جس میں آپ نے یہ بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ خاص کر کے جب لوکیشن سروسز آن ہوتی ہیں تو آپ انہیں ضرور ڈسیبل کرنا ہے اگر آپ انہیں یوز نہیں کر رہے, کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیٹری جو ہے آپ کی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے. اور جو آخری بات ہے آج کی وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں, جس طرح آئی فون کے اندر ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ آپ کو بیٹری کی وہ لائف بتا رہا ہوتا ہے, یہ ہیلتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ بیٹری کی ہیلتھ اتنی رہ گئی ہے. تو بھائی بیٹری اسی طرح کی ہے کہ جب آپ اسے مسلسل یوز کریں گے تو اس کی ہیلتھ کم ہوگی. وہ ایک ڈیگریڈیبل جو ہے وہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر ہے. وہ ایسا ہارڈ ویئر نہیں کہ وہ یوز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی لیول پہ رہے گا یا اس کی ہیلتھ اسی طرح رہے گی. نہیں, وہ کم ہوگا, ڈیگریڈ ہوگا, ٹھیک ہے, کہ اس کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے. تو جیسے جیسے آپ جو ہے وہ بیٹری کو یوز کرتے جائیں گے اس کی ہیلتھ کم ہوتی جائے گی. فرق صرف یہ ہے کہ آئی فون کے اندر وہ اس کی ہیلتھ شو کر رہا ہوتا ہے, جبکہ اینڈرائڈ فونس کے اندر وہ اس کی ہیلتھ جو ہے وہ شو نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے یا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جو متس ہے وہ کیا ہے اور جو فیکٹس ہیں وہ جو کیا ہے. اور آخر پہ میں نے کچھ آپ کو ٹپس دی ہیں جن کی مدد سے جو ہے وہ آپ اپنی بیٹری لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ اور یاد رکھیں, ہمارے پاس اب آپشن جو ہوتی ہیں موبائلس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے جو ہے نا وہ ورکنگ موڈ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ہائی پرفارمنس موڈ سیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے گیمز وغیرہ کھیلنی تو آپ ہائی پرفارمنس موڈ پہ اپنے لیں. ایک نارمل پرفارمنس موڈ ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں عام طور پہ موبائل چل رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس بیٹری سیور جو ہے موڈ ہوتا ہے. بیٹری سیور موڈ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کی اسپیڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور آپ کی بہت ساری بیک اینڈ پہ جو اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں ان کو جو ہے وہ کلوز کر دیا جاتا ہے, تو اس سے بیٹری کی لائف بہتر ہوتی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو ہے ایک جو ہے ہمارے پاس وہ زبردست قسم کی آپشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لو, بالکل لو جو ہے, جس طرح سیف موڈ ہمارے پاس کمپیوٹرز کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جس میں آپ کو چند ایپلیکیشن رن ہوں گی وہ بیٹری سیور موڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فرض کریں 3 سے 4% بھی بیٹری رہ گئی ہوئی ہے اور آپ اگر جو ہے وہ اپنا انرجی سیور موڈ جو ہے لیٹ سے وہ آن کر لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر آپ کو 3-4% بھی جو ہے وہ 3-4 گھنٹے آپ کے موبائل کو آن رکھ سکتی ہے. تو یہ جو ہمیں ڈفرینٹ قسم کی پرفارمنس لیول دیے گئے ہوتے ہیں جس میں عام طور پہ 4 طرح کے میں نے بھی بتایا آپ کو جو ہے ہائی لیول ہوتا ہے, نارمل ہوتا ہے, بیٹری سیور ہوتا ہے اور انرجی سیور ہوتا ہے. تو انرجی سیور موڈ پہ اگر آپ اسے آن کر لیں اس میں آپ کو 3-4 ایپلیکیشن صرف مین میں رن کرنے کو ملیں گی, لیکن اس کے اگینسٹ یہ ہوگا کہ آپ کی 1-2% بیٹری بھی جو ہے وہ بھی 3-4-5-6 گھنٹے تک جو ہے وہ چل سکتی ہے. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے جو ہے اپنے موبائل کی بیٹری کو بہتر کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور لائک کر دیجیے گا. اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو کمنٹ میں دیجیے گا, ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے آپ کو سولوشن پرووائڈ کریں. تو دیکھتے رہیے میرے چینل کو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر.